بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے بابصیرت ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آفتاب فاطمہ آپ سے پارٹ نمبر 28 کے ساتھ مخاطب ہوں۔ کتاب خاندان کے اخلاق کا ہمارا مطالعہ جاری ہے اور ہم صفحہ نمبر 240 پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا زیادہ حصہ ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، آخر کے کچھ لائنیں باقی ہیں اور یہ ہمارا موضوع بھی تقریباً اختتام پر ہے۔ لکھا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ میں اپنے اہل خاندان کی نسبت سب سے بہتر ہوں۔ اگلے لائن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے کوشش کرے، خواہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو یا نہ ہو، اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے مثل اس روز کے جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک انصاری نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر مریض خود اس کے گھر والوں میں سے ہو تو کیا زیادہ ثواب نہ ہوگا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ یہاں پہ ہم صفحہ نمبر 241 پر پہنچ گئے اور ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوا، اور اگلا موضوع ہے خاندان کے اخراجات۔ بیوی کا لکھا ہے کہ بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے، یعنی قانونی اور شرعی طور سے مرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ خاندان کے تمام اخراجات یعنی پوشاک، خوراک، مکان، حتیٰ ڈاکٹر کے فیس اور دوا کا انتظام کرے، اور اگر اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا یا کوتاہی کی تو شرعی اور قانونی لحاظ سے وہ اس امر کا جواب دہ ہوگا۔ اگلا پیراگراف ہے، بیوی بچوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا کہ میرے پاس نہیں ہے، انہیں ہر حال میں چاہیے۔ ان کی خواہشوں اور مطالبات کی حد و انتہا نہیں ہوتی، رقابت کی حس ان میں بہت قوی ہوتی ہے، اس لیے مرد بے چوں چرا ان کی تمام مطالبات پورے نہیں کر سکتا اور نہ ہی ایسا کرنا مناسب ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، عقل مند مرد گھر کے تمام اخراجات کا حساب لگاتا ہے، لوازم زندگی کی ضرورت کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے، زندگی کی اولین ضروریات مثلا خوراک، پوشاک کو سب چیزوں پر فوقیت دیتا ہے، اپنی آمدنی کا کچھ حصہ آڑے وقت کے لیے بچا کر رکھتا ہے، آمدنی کا کچھ حصہ مکان کے کرائے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے جمع کرتا ہے، کچھ حصہ بجلی، پانی، ٹیلی فون ٹیکس اور بچوں کی اسکول فیس وغیرہ کے لیے رکھتا ہے، گھر کے ضروری ساز و سامان کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور ساری ضروری چیزوں کے لیے اپنی آمدنی کے مطابق بجٹ بناتا ہے، اسراف و فضول خرچی سے گریز کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ایک مدبر انسان اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر وہ خاندان جو اپنی آمدنی اور اخراجات کا بجٹ بنا لیتے ہیں اور عقل و تدبر کے ساتھ اپنی آمدنی کا لحاظ کر کے خرچ کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ قرض لینے یا دیوالیہ ہو جانے کی مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں بلکہ جلد ہی اپنی خوشحالی اور بہتر زندگی کے اسباب فراہم کر لیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، خداوند کریم نے اقتصادیات اور میانہ روی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ اس طرح خرچ کریں کہ نہ اسراف کریں اور نہ بخل سے کام لیں، وہ لوگ اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 242 نہیں 242، صفحہ نمبر ہے 242۔ تو لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی آمدنی کا لحاظ رکھے اپنے آمدنی کا لحاظ رکھنے میں جو شخص اپنی آمدنی کا لحاظ رکھے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ بالکل صحیح۔
اور اگلا پیراگراف ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ ہیں جو اپنا مال بیکار تلف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے خدا مجھ کو روزی عطا کر، پس خدا فرماتا ہے کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ اخراجات پر کنٹرول کرو۔ اگلا پیراگراف عبداللہ بن ابان کہتے ہیں کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خاندان پر بخشش کے متعلق سوال کیا، فرمایا اسراف اور کم خرچ کرنا دونوں مکروہ ہیں، میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اگلا پیراگراف عقل مند اور عاقبت اندیش انسان حد الامکان قرض لینے اور قرض پر سامان خریدنے سے پرہیز کرتے ہیں اور غیر ضروری مصارف کے لیے اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے نہیں دباتے۔ وہ پیسہ جو بینکوں یا دوسرے اداروں سے سود کی شرح پر قرض لے کر فراہم کیا جائے، شرعی اور عقلی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف قسطوں پر چیزیں خریدنا اگرچہ ممکن ہے زندگی کو بظاہر پرکشش بنا دے، لیکن در حقیقت خاندان کی خوشی اور سکون کو سلب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ قسطوں پر مکان، قسطوں پر فریج، قسطوں پر ٹی وی، قسطوں پر کار، قسطوں پر ٹیلی فون، قسطوں پر قالین وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی زندگی ہوئی؟ آخر ایسا کیا ضروری ہے کہ انسان غیر ضروری اشیاء کو زیادہ قیمتوں پر خریدے اور قسطیں ادا کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ بینکوں اور دوسرے اداروں کے فنڈ میں بھرے؟ کیا یہ بہتر اور زیادہ مفید نہ ہوگا کہ ذرا صبر سے کام لے کہ مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے، اس کے بعد وہی چیزیں کم قیمت پر نقد ادا کر کے خرید لے؟ اگلا پیراگراف یہ درست ہے کہ روپیہ پیدا کرنا مشکل کام ہے اور انسان کی زندگی پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، لیکن اس سے اہم بات روپے کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں جو اپنی اچھی آمدنی کے باوجود ہمیشہ پریشان اور مقروض رہتے ہیں۔ اگلا پیراگراف اگلا صفحہ ہے 243۔ اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی معمولی آمدنی کے باوجود نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ آبرومندانہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور ان کی حالت ہر لحاظ سے اچھی اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ان دونوں قسم کے گروہوں میں فرق یہی ہے کہ اپنی آمدنی کو کس طرح سے خرچ کرتے ہیں، لہذا خاندان کی فلاح و بہبودی اسی نقطے میں مضمر ہے کہ مرد نہایت احتیاط اور عقل مندی کے ساتھ یا تو ذاتی طور پر گھر کے اخراجات چلانے کی ذمہ داری لے، اور اگر خرید و فروخت کا کام کسی دوسرے کے سپرد ہے تو اس کی نگرانی کرے۔ اگلا پیراگراف آخر میں ایک نقطے کا ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ احتیاط سے خرچ کرنا اچھی بات ہے اور خاندان کے مفاد میں ہے، لیکن سخت گیری بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر مرد کی مالی حالت اچھی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں پر اچھی طرح خرچ کرے، اپنی آمدنی کے مطابق ان کے عمدہ لباس، خوراک اور آرام دہ رہائش کا بندوبست کرے۔ اگلا پیراگراف مال و دولت خرچ کرنے اور زندگی کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ محض جمع کرنے اور اپنے پیچھے باقی چھوڑ دینے کے لیے۔ انسان کی زندگی سے اور اس کی بیوی بچوں کے رہن سہن اور غذا و لباس سے اس کی دولت و ثروت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگلا پیراگراف آخر اس سے کیا فائدہ کہ مرد دن رات محنت کرے اور خود اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سختی میں ڈالے رکھے اور مال اور پونجی جمع کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب تک زندہ رہے بیوی بچے عمدہ غذا اور اچھے لباس کے لیے ترستے رہیں اور غذائی کمی کے سبب ہمیشہ بیمار یا کمزور رہیں، اور اس کے مرنے کے بعد دولت کی تقسیم میں آپس میں لڑیں جھگڑیں۔ اگلا پیراگراف اگر خدا نے انسان کو دولت کی نعمت عطا کی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنے خاندان کا معیار زندگی بہتر بنائے اور ان کے لیے قیمتی لباس اور غذا کا انتظام کرے، اپنی آمدنی کے مطابق ہر فصل کے پھل اور ان کے لیے فراہم کرے۔ صفحہ نمبر ہے 244۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہم سے نہیں ہے وہ شخص ہم سے نہیں ہے جو مال و دولت کے اعتبار سے خوشحال ہو لیکن اپنے بیوی بچوں پر سخت گیری کرے۔ اگلا لائن ہے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں
مرد کے اہل و عیال اس کے پاس اسیر کی مانند ہوتے ہیں، پس خدا نے اس کو جو کچھ نعمت عطا کی ہے اسے چاہیے کہ اپنے اسیروں پر فراخ دلی سے خرچ کرے، اور ورنہ ممکن ہے خدا اس سے نعمتیں چھین لے۔ اگلی لائن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، مناسب یہ ہے کہ مرد اپنے اہل و عیال پر اچھی طرح خرچ کرے تاکہ وہ اس کی موت کا انتظار نہ کریں۔ اگلی لائن ہے، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر جمعے کو اپنے اہل و عیال کے لیے پھل مہیا کرو تاکہ وہ لوگ جمعہ کے آنے سے خوش ہوں۔ اب یہ اس موضوع کا یہاں اختتام ہوا، اور اگلا موضوع ہے گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کیجیے۔ یہ صحیح ہے کہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری عورتوں پر ہوتی ہے اور انہیں اس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ امور خانہ داری آسان کام نہیں ہے۔ گھر کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک گھریلو خاتون شب و روز گھر کے کام انجام دیتی ہے، اس کے بعد بھی بہت سے کام باقی رہ جاتے ہیں، خصوصاً بعض خلاف معمول موقعوں پر، مثلا مہمانوں کی آمد سے کام بڑھ جاتے ہیں اور خاتون خانہ کو بےحد تھکا دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، گھر کے کام انجام دینے سے بیوی کو انکار نہیں، مگر وہ اپنے شوہر سے اس بات کی ضرور متمنی رہتی ہے کہ کبھی کبھی وہ اس کی مدد کر دیا کرے۔ اگلا پیراگراف، جس وقت مرد گھر میں داخل ہو اور دیکھے کہ اس کی بیوی ہر طرف سے کاموں میں گھری ہوئی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ خود جا کر ایک گوشے میں آرام کرے اور اس بات کا انتظار کرے کہ اس کی بیوی فوراً چائے ناشتہ لے کر حاضر ہوگی۔ صفحہ نمبر ہے 245۔ بلکہ محبت، انسانیت اور خاندانی صلح و صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر اپنی بیوی کی مدد کو بڑھے اور جو کام انجام دے سکتا ہو اسے کرے۔ یہ کوئی مردانگی کی بات نہیں ہے کہ گھر میں کسی کام میں ہاتھ نہیں لگائیں، بلکہ بیٹھے بیٹھے حکم چلاتے رہیں اور اعتراضات اور روک ٹوک کرتے رہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ گھر کوئی کمانڈ ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، بلکہ محبت، خلوص کا مرکز، باہمی تعاون اور ہم آہنگی کی جگہ ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ اگر میں گھر میں کام کروں گا تو میری عظمت و بزرگی میں کمی آ جائے گی اور میرا رعب اور دبدبہ کم ہو جائے گا۔ جی نہیں، یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کی بیوی کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت بڑھا دے گا اور دوسرے بھی آپ کو مہربان اور ہمدرد انسان تصور کریں گے۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اتنی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مقام کے باوجود گھر میں کام کرتے تھے۔ سرور کائنات کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرصت ہوتی تو اپنا لباس خود سیتے تھے، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے اور دوسرے عام مردوں کی طرح گھر میں کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین امور خانہ داری میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے۔ اب اگلا موضوع ہے، یہ موضوع یہیں پہ اختتام پذیر ہوا کہ گھر جلدی آیا کیجیے۔ مرد جب تک شادی نہیں کرتا آزاد ہے، چاہے گھر دیر سے آئے یا جلدی، لیکن جب شادی کر لے تو اس کو اپنا پروگرام ضرور تبدیل کرنا چاہیے اور جلدی گھر آنا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے، شوہر کو یہ بات مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی صبح و شام تک گھر میں زحمت اٹھاتی رہتی ہے، گھر کے کام انجام دے کر، کھانا پکا کر، کپڑے دھو کر اور گھر کو صاف ستھرا کر کے اب اپنے شوہر کی منتظر ہے کہ اس کا شوہر آئے تو دونوں ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں اور ان سے محبت کی لذت سے محظوظ ہوں۔ بچے بھی باپ کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ چیز انسانیت اور انصاف سے بعید ہے کہ مرد رات کو سیر و تفریح کے لیے یا کسی دوست کے ساتھ کے یہاں وقت گزارنے یا گپ لڑانے کے لیے چلا جائے اور بیچاری بیوی اور بچے اس کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 246۔ اگلا پیراگراف ہے، کیا شوہر کا فرض بس اتنا ہی ہے کہ بیوی کو غذا اور لباس فراہم کر دے؟ بیوی شریک زندگی ہوتی ہے، نہ کہ بغیر تنخواہ اور اجرت کے خادمہ۔
وہ شوہر کے گھر اس لیے نہیں آتی ہے کہ شب و روز محنت و مشقت کرے اور بدلے میں ایک ٹکڑا روٹی کھا لے، بلکہ یہ امید لے کر آتی ہے کہ دونوں دائمی طور پر ایک دوسرے کے مونس و غمخوار اور ساتھی اور ہمدرد بن کر زندگی گزاریں گے۔ بعض مرد انسانیت و جذبات اور احساسات سے بالکل عاری ہوتے ہیں اور بالکل انصاف سے کام نہیں لیتے، اپنی پاک دامن اور باعصمت بیوی اور معصوم بچوں کو گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور خود آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر عیاشی اور سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں۔ اگلا پیراگراف، وہ روپیہ پیسہ جسے گھر میں خرچ ہونا چاہیے گھر سے باہر تلف کر دیتے ہیں۔ دراصل ان بیچاروں نے ابھی تک حقیقی محبت و انس کی لذت کو درک نہیں کیا ہے کہ فضول اور بیہودہ عیش و عشرت کو تفریح سمجھتے ہیں۔ انہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اس طرز عمل سے وہ اپنی حیثیت و آبرو کو خاک میں ملائے دے رہے ہیں اور لوگوں کے درمیان ایک ہوس باز اور آوارہ مشہور ہو جاتے ہیں۔ اگلے پیراگراف ہے، اپنی بھی مٹی پلید کرتے ہیں اور بیچارے بیوی بچوں کی بھی۔ آخرکار تنگ آ کر ان کی بیویاں علیحدگی اور طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں اور شادی شدہ زندگی کے تانے بانے بکھر جاتے ہیں۔ اگلا لائن ہے کہ عبرت کے لیے ذیل کے واقعات پر توجہ فرمائیے۔ ایک شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی عدالت میں کہا، شادی کے ابتدائی ایام میں جوانی کے نشے میں ہر شب اپنی بیوی کو گھر میں تنہا چھوڑ کر اپنے خراب دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح اور عیش و عشرت کی خاطر گھر سے باہر چلا جاتا اور صبح کے قریب واپس آتا۔ میری جوان بیوی نے میری ان حرکتوں سے عاجز آ کر مجھ سے طلاق لے لی۔ ہمارے 10 بچے تھے۔ یہ طے ہوا کہ مہینے میں 2 مرتبہ میں ان کو دیکھوں گا۔ کافی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اب ایک مدت سے وہ مجھ سے مخفی ہو گئے ہیں اور میں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 247۔ اگلے پیراگراف ہے، ایک عورت کہتی ہے، تنہائی سے میں بے حد عاجز آ چکی ہوں۔ میرے شوہر کو میری اور میری جان لیوا تنہائی کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہر روز آدھی رات تک گھر سے باہر سیر و تفریح میں وقت گزارتا ہے۔ اگلا پیراگراف، جناب محترم، اپنی آپ بیوی بچوں والے ہیں۔ اب آپ کو ہرگز یہ حق نہیں ہے کہ پہلے کی طرح آزادانہ گھومتے پھریں۔ اپنے مستقبل اور اپنے خاندان کی فکر کیجیے۔ اب آوارہ گردی اور عیاشی سے دستبردار ہو جائیے۔ اپنے نامناسب دوستوں سے دامن چھڑا لیجیے۔ کام سے فارغ ہو کر سیدھے گھر آیا کیجیے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور زندگی کے حقیقی لطف اٹھائیے۔ فرض کیجیے آپ اچھے دوستوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہوں اور ان کی محفل میں وقت گزارتے ہوں، لیکن نصف شب تک گھر سے باہر رہنا کسی طرح مناسب نہیں۔ آپ کے لیے یہ چیز ہرگز فائدہ بخش نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی کو متلاطم کر دے گی۔ تو یہاں تک ہمارے اس موضوع کا اختتام ہوتا ہے اور ہم آڈیو کا بھی اختتام کرتے ہیں تاکہ اگلے موضوع سے پھر اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔